یہاں تک کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر لاہور کے مال روڈ کے اوپر ایک دن 10,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن 10,000 سے زائد مسلمان تو شہید ہوئے، لیکن سب مسلمانوں نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے، پورے وطن عزیز پاکستان کے ایک ایک مسلمان نے یہ پکا فیصلہ اور وعدہ کر رکھا تھا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اگر ہم سارے قربان ہوتے، ہم سارے قربان ہو جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو اور آپ کے ختم نبوت کا قانون بچ جائے اور بن جائے اور ہم سارے قربان ہو جائیں تو یہ سودا سستا ہے۔ تو سب مسلمانوں نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا اور اس عہد کو نبھایا گیا، یہاں تک کہ جس طرح کی قربانی لی گئی کافروں نے اور کافروں کے حواریوں نے، مسلمانوں نے جس طرح کی قربانی مسلمانوں سے لینا چاہی تو مسلمانوں نے ہر طرح کی قربانی دے دی، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہاں تک کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو برف کے بلاکوں کے اوپر لٹایا گیا، برف کے بلاکوں کے اوپر لٹا کر ان کے جسم کو ٹھنڈا کر کے، یخ ٹھنڈا کر کے ان پر ظلم و تشدد کیا گیا کہ شاید یہ تحریک ختم نبوت کو چھوڑ دے، لیکن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے، میرا ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پہلے سے بھی گرم ہو چکا ہے، میری جان تو چلی جائے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ذرا بھی آنچ آئے میں ایک لمحہ بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ 1974 کے اندر جو تحریک چلائی گئی ختم نبوت کی، اس تحریک کا سبب کیا بنا؟ تحریک تو شروع سے ہی چل رہی تھی، جب سے قادیانی نے، مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تحریک تو اس وقت سے ہی شروع تھی، لیکن 1974 سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ حضرات کے سامنے میں وہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا واقعہ اور کون سی قربانی اس چیز کا سبب بنی ہے کہ جس وجہ سے یہ تحریک نے اتنا عروج پکڑا کہ پاکستان کے اندر قانون بن گیا کہ مرزائی کافر ہیں۔ تو 1973 کے اندر ملتان نشتر کالج کے کچھ سٹوڈنٹ تھے، کچھ طالب علم تھے، وہ سوات جانا چاہتے تھے اپنی آؤٹنگ کے لیے، لیکن ان کا ختم نبوت پر بہت پختہ ذہن بنا ہوا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حالانکہ وہ میڈیکل کالج کے طالب علم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، سچے مسلمان تھے۔ تو ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر چوکیداری کرنی ہے۔ تو وہ جب ٹرین میں بیٹھ کر سوات جا رہے تھے تو ان کی ٹرین چنیوٹ سے گزر کر چناب نگر پر جب پہنچی، جس کا پہلے نام ربوہ تھا، جو کہ مرزائیوں کا گڑھ تھا اور آج بھی وہاں پر مرزائیوں کا گڑھ ہے، تو جب ٹرین وہاں پر پہنچی تو مرزائیوں نے اپنے پرانے طریقے کے مطابق وہاں پر ٹرین والوں کو اپنا لٹریچر تقسیم کیا، گویا کہ انہوں نے مرزا قادیانی پر ایمان لانے کے لیے، اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار پر ایمان لانے کے لیے اپنے رسالے وغیرہ تقسیم کیے۔ تو یہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یہ آپ کے بعد کب کسی کی نبوت کو ماننا اور دیکھنا اور سننا پسند کرتے تھے؟ تو انہوں نے فوراً اس لٹریچر کو پھاڑا اور پاؤں کے نیچے رون دیا اور اس کے اوپر تھوکا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی جھوٹے نبی کی نہ بات سننے کو تیار ہیں، نہ ہم بات پڑھنے کو تیار ہیں، لہٰذا قطعاً ہمیں اس بات کی دعوت نہ دی جائے، ہم مرزائیت پر، قادیانیت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو ان قادیانی اور مرزائیوں کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ انہوں نے ہمارے
लिटरेचर को पाँव के नीचे रौंदा और फाड़ा और उसके ऊपर थूका और हमारे नबी पर इन्होंने लानत भेजी, तो उन्होंने ये पुख्ता इरादा कर लिया और प्रोग्राम बना लिया कि जब ये वापस आएंगे तो इसी स्टेशन पर हम इन पर जुल्म और तशद्दुद करेंगे। तो कादियानियों ने एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना लिया, लेकिन मुसलमान इन तालिब इल्मों को जो कि 2 ट्रेन के डब्बों के अंदर, बोगियों के अंदर सवार थे, इनको इस बात का इल्म नहीं था। तो जब ट्रेन वापस आई तो इनका उनके साथ, ट्रेन वालों के साथ पूरा राब्ता रहा कि ट्रेन अब कहाँ पहुँच गई है, अब कहाँ पहुँच गई है। तो ये अपनी प्लानिंग के मुताबिक सरगोदे से बाद जो भी स्टेशन आता तो वहाँ से कादियानी सवार होते जा रहे थे। और जब वो स्टेशन पर, चनाब नगर स्टेशन जिसका पहला नाम रवा था, जब ट्रेन वहाँ पर आकर रुकी तो वहाँ पर तकरीबन 2000 के करीब कादियानी वहाँ पर मौजूद थे और कोई भी खाली हाथ नहीं था। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में हाकी है, किसी के हाथ में बल्ला है। हर कादियानी कोई ना कोई हथियार लेकर वहाँ पर मौजूद है। तो उन्होंने ट्रेन जब वहाँ पर रुकी तो उन्होंने सारे जो उलमाए ख़त्म नबूवत थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले थे, जिन्होंने कादियानियों को का लिटरेचर फाड़ा था, तो उन्होंने उन पर स्टेशन पर उनको बिछाकर बहुत ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद किया। किसी की हड्डियाँ तोड़ी, किसी का सर फाड़ा और किसी के बाजू तोड़े, किसी की टांगें तोड़ी और उनका बुरा हशर कर दिया। और जब इस कदर जुल्म व तशद्दुद किया और जुल्म व तशद्दुद के अंदर एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम जुल्म व तशद्दुद की ताब ना लाने की वजह से मरने के करीब हो गया, तो दूसरे कादियानी कहने लगे कि इसको छोड़ दो, ये मरने के करीब है, ये मर रहा है, हो सके तो इसको पानी पिला दो ताकि ये मर ना जाए। तो एक कादियानी उठा, उसने आकर उसके मुंह के अंदर पेशाब कर दिया। एक मुसलमान के मुंह के अंदर पेशाब किया कि इसको अगर पानी की ज़रूरत है तो हम इसके मुंह में पेशाब करेंगे। तो जब इस तरह का वाक़या पेश आया तो इस तरह जुल्म व तशद्दुद किया गया। तो उसके बाद फिर ट्रेन जब फैसलाबाद पहुंची तो उस वक़्त फैसलाबाद के उलमा को पता चला तो सारे उलमा मुतहर्रिक हुए। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर खैबर तक ये तहरीक चलाई गई और उस वक़्त जितने कादियानी मुलव्वस थे उन पर FIR दर्ज की गई और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया गया। और उस वक़्त के अफसरान पर इस बात का प्रेशर डाला गया कि इन पर मुकदमा न चलाया जाए, लेकिन अफसरान ने कहा कि हम इस बात को देख रहे हैं कि अगर इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा तो पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरे फैसलाबाद के अंदर कोई एक भी कादियानी घर सलामत नहीं रहेगा। सारे मुसलमान उठेंगे और कादियानियों की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। और उस वक़्त ये तहरीक ख़त्म नबूवत और ज़्यादा इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। और जब ज़ोर पकड़ा तो चलते चलते 1974 के अंदर जब 7 सितंबर आया तो 7 सितंबर 1974 को वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ये क़ानून बन गया कि कादियानी काफिर हैं। और भुट्टो मरहूम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये बिल मंजूर किया, इस पर दस्तखत किए कि जो कादियानी हैं वो काफिर हैं, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो इस्लाम के शिआर और कोई चीज़ भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस वक़्त से ये कानून है। तो जब ये कानून बन गया तो पूरी दुनिया के बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने कादियानी हैं वो सारे बागी हैं, पाकिस्तान के कानून के बागी हैं। एक भी कादियानी ऐसा नहीं है कि जिसने पाकिस्तान का ये कानून तस्लीम कर लिया हो, जिसने ये कानून मान लिया हो। गोया कि जब वो कानून को तस्लीम नहीं करते तो सारे कादियानी पाकिस्तान के कानून के बागी हैं। तो 1974 के अंदर ये कानून बना और आज 2024 है और इस कानून बने को 50 साल हो चुके हैं। और जब 50, वैसे तो हर साल ख़त्म नबूवत के उन्वान पर कॉन्फ्रेंसें सितंबर के महीने के अंदर होती हैं और उन शुहदा को, उन मुजाहिदीन को, उन अकाबरीन को खिराज तहसीन पेश किया जाता है कि जिनकी क़ुरबानियों की वजह से यह पाकिस्तान के अंदर क़ानून बना। लेकिन इस साल 2024 के अंदर उस
قانون بنے ہوئے کو 50 سال مکمل ہو چکے، اور جب 50 سال مکمل ہوئے تو وطن عزیز پاکستان کے اندر، لاہور مینار پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے 50 سالہ گولڈن جوبلی ختم نبوت کے نام سے، اور اس نام سے عنوان سے ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے جہاں سے پورے پاکستان سے لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ تھوڑے دن سے پہلے رپورٹ کے مطابق ہمارے ساہیوال کے اندر سے 100 گاڑیاں جا رہی ہیں، کچھ بسیں، کچھ ویگنیں، کچھ کوسٹریں، صرف ساہیوال سے تقریباً 100 گاڑیاں ہیں، اور تھوڑے دن پہلے پتہ چلا کہ چیچا وطنی سے بھی 100 گاڑیاں جا رہی ہیں، 100 بسیں جا رہی ہیں، تو ہر شہر کے اندر تقریباً 100 کے قریب ہر شہر سے بس آ رہی ہے۔ یہ صرف پنجاب کی بات نہیں، یہ پورے ملک کی بات ہے۔ کراچی سے، پشاور سے، خیبر سے، دور دور تک پورے ملک سے ایسا عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے کہ لاہور کی دھرتی نے ایسا عظیم الشان اجتماع اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ کس عنوان پر؟ یہ ختم نبوت کے عنوان پر ہو رہا ہے، اور جس طرح کہا گیا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو مرزائیوں نے یہ کوشش کی کہ جو کیس چلا، جو پہلے فائز عیسیٰ صاحب نے جو پہلے غلط فیصلہ کیا، تو اس غلط فیصلے کے نتیجے کے اندر پورے پاکستان کے اندر احتجاجات ہوئے اور بیانات ہوئے، اور جب اس قدر زیادہ احتجاجات کیے گئے تو ان کی مجبوری بن گئی اپنا فیصلہ واپس لینا۔ ہم اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چلو شام کو بھولا ہوا گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہا جاتا، تو ان کی مجبوری بنی اس فیصلے کو، اپنے غلط فیصلے کو واپس لینا اور اپنی غلطی تسلیم کرنا۔ تو قادیانیوں نے یہ چاہا کہ ہم پاکستان کے اندر ختم نبوت کے قانون کو چھیڑتے ہیں، ہم اس کے اندر کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم جتنی نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، یہ تحریک ایسی ہے، اس تحریک کے اندر اس قدر زیادہ سے زیادہ جان پڑے گی۔ اب اگر قادیانی اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرتے تو جو فضا اب پورے ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، اور جو لاہور مینار پاکستان میں اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ فضا نہ بنتی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اجتماع اتنا زیادہ نہ ہوتا۔ تو جو اتنا بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ قادیانیوں نے ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کا بھی حق بنتا ہے کہ جو اتنا بڑا اجتماع ختم نبوت کے عنوان سے ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے قادیانیوں کو ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ آ کر دیکھ لو، لاہور بسوں سے بھر گیا ہے، لاہور میں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ یہ آ کر اپنے عمل سے آ کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف ہم نے سفر نہیں کیا، ہمیں قبر میں بھی جانا پڑا، ہمیں جان بھی دینی پڑی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو کی خاطر اور ختم نبوت کی خاطر جان پر کھیل جانا بھی ہر مسلمان اپنی سعادت سمجھتا ہے۔